الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة من عندنا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. معزز مکرم ناظرین، سامعین، دوستو، آج جن آیات کی ہم تفسیر کرنے جا رہے ہیں، جن آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہم کرنے جا رہے ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے عام انسانوں کا جو طریقہ ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بزرگی اور بڑائی بھی بیان کی. انسان اس دنیا میں ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. طرح طرح کی انعام اسے اللہ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں. اگر صاحب ایمان ہوتا ہے تو اللہ کی ان رحمتوں پر اس کا شکر بجا لاتا ہے، اس کو ان کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایسوں کی تعداد بہت کم، زیادہ ایسے ہیں کہ جب انہیں دنیا حاصل ہوتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، کشادگی ملتی ہے، تو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سب تو ہم نے اپنی طاقت سے، اپنے علم سے، اپنی چالاکی سے، اور یہ کہ ہم ہی زیادہ اس کے مستحق ہیں، یہ سوچ کر اسی میں ڈوب جاتے اور اللہ کو بھول جاتے. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ نعمت جو انہیں حاصل تھی زحمت میں بدل بھی جاتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. عام لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، فقر فاقہ سے دو چار ہوتے ہیں، بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پورے دل جمعی کے ساتھ ہم کو پکارتے ہیں، ہماری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ عام انسانوں کا یہ حال ہے. حتیٰ کہ مشرکین بھی جب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، روزی تنگ ہو جاتی ہے، بیماری میں پریشان ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ کوئی اور مصیبت آتی ہے، تو اور یہ دیکھتے ہیں کہ سب طرف سے راستہ بند ہو رہا ہے، تو صرف اللہ ہی انہیں یاد آتا ہے. اسی کی طرف لوٹتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ اس پریشانی سے کسی طرح نجات مل جائے. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. لیکن حالت کیا ہے انسان کی کہ یہ پریشانی جب آسانی میں بدل جاتی ہے. ثم إذا خولناه نعمة منا. پھر جب ہم اپنی طرف سے ان کو نعمت دے دیتے ہیں، اس پریشانی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، فقر و فاقہ کو آسائش میں، مالداری میں بدل دیتے ہیں، بیماری کو صحت سے بدل دیتے ہیں،
تو کیا ہوتا ہے؟ قال انما اوتیتہ علی علم، تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جس رب کو پکار رہے تھے ابھی پریشانی میں، اس کو بھول جاتے ہیں، اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے دل میں، اور کہتے ہیں یہ جو چیز ہے، یہ نعمتیں جو ہیں، یہ مال و دولت جو ہے، ایجادات، یہ تو ہم نے اپنے علم سے حاصل کیا، اپنی جانکاری سے حاصل کیا، اپنی چالاکی سے حاصل کیا، اپنے استحقاق کی بنا پر مجھے ملا، ہم تو اس کے مستحق تھے کہ ہمیں یہ ملے۔ اور حقیقت میں عام طور پر بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ عام طور پر لوگوں کا یہی حال ہے کہ جب پریشانی آسانی بدلتی ہے تو اس پریشانی کو بھول جاتے ہیں، اور اسی کو نہیں بھولتے بلکہ اس پریشانی کو آسانی میں بدلنے والے رب کو بھی بھول جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملا، یہ اپنی ہی علم سے ملا۔ قارون جو دنیا کا ایک بہت ہی زبردست مالدار آدمی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اسرائیلی تھا، اس کا بھی یہی کہنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کے جو واقعے کو لکھا ہے تو وہاں بھی یہی لکھا ہے کہ جب اس کی قوم نے اس کے گھمنڈ پر اسے تنبیہ کی اور اس کو سمجھایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو چھوڑو نہیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اللہ کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرتے رہو، تو اس نے بھی یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم، کہ مجھ کو سمجھاتے ہو، مجھ سے زیادہ جانکار بنتے ہو، میں خود بہت بڑا جانکار ہوں، اور یہ جانکاری اور یہ علم ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے دنیا میں اتنی ساری دولت، اتنی دولت کہ دولت کے خزانے کی کنجی، ہمارے خزانے کی کنجی عام لوگ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ انسان کی عام حالت ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو انسان کے اندر کا جو گھمنڈ ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین اسے نوازتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے کہ تم تکلیف پر کتنا صبر کرتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے تو اس پر اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس کو نہیں جانتے، بے علم ہیں، سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اور اسی چیز کو بھولنے کی وجہ سے دنیا میں پیچھے بھی بہت ساری قومیں تباہ ہوئیں اور برباد ہوئیں، اور یہ لوگ جو ہیں مشرکین مکہ اور اس کے بعد کے بھی جو لوگ جو یہ حرکت کریں گے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ کیا کہا اللہ نے، قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی بات کہی تھی، یعنی اسی طرح کا ذہن ان کا بھی ہو گیا تھا۔ جب پریشانی آسانی سے بدلی، زحمت رحمت میں بدلی، اور تکلیف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ختم کی گئی، تو لوگوں نے یہی کہا کہ یہ تو ہم نے اپنی علم، اپنی جانکاری، اپنی تیزی چالاکی سے حاصل کیا، لیکن یہ چالاکی اس وقت کچھ کام نہ آ سکی جب اللہ کا عذاب ہے۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو بھی عمل انہوں نے کیا، جتنی بھی جانکاری ان کو تھی، جتنا بھی علم کا دعویٰ کرتے رہے، اس سے وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے، یہ چیزیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ یہی بات کہہ چکے ہیں، لیکن ان کے اعمال، یعنی ان کی چالاکی، ان کی کوشش، ان کے کچھ بھی ناکام آئی۔ لیکن اور ہوا کیا، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی تمام برائیاں انہی پر آ پڑیں، یعنی ان کے اعمال کی جو خرابی تھی اس کے نتیجے میں
اللہ کا عذاب چاروں طرف سے ان کے اوپر آ گیا، چاروں طرف سے اللہ کا عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ ان اعمال کی برائیوں کا جو نتیجہ ہے وہ دنیا ہی میں ان کے سامنے آ گیا، اور جو نعمتیں حاصل تھیں وہ سب کے سب چھین گئیں، وہ سب کی سب چھین گئیں، اور پل بھر میں پھر اسی حال میں لوٹ گئے جس حال میں پہلے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا کر رہا ہے؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ اور یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ جو بڑا گھمنڈ کر رہے ہیں، جو آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، جو دنیا تھوڑی سی پا کر بڑا خوش ہو رہے ہیں، ان کو بھی ان کے عمل کی برائی کا نتیجہ ضرور مل کر ہی رہے گا، ضرور اس کا مزہ اس دنیا میں ضرور اس کا مزہ چکھیں گے۔ اور وہ وما ہم بمعجزین، وما ہم بمعجزین، اور یہ ہمیں ہرا دینے والے نہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، یہ ہمارے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، یہ چاہیں کہ اپنی طاقت دکھا کر ہمارے اوپر بھاری ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی طاقت، ساری طاقت تو میرے قبضے میں ہے، میں جو چاہوں دوں اور جو چاہوں لے لوں۔ تو اگر دیا تو یہ نعمت ہے، اس پر اگر شکر بجا لائیں گے تو مزید بڑھے گا۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اگر اس کی شکر بجا لاؤ گے تو اس میں اضافہ ہوگا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اسی لیے آگے اللہ نے کیا کہا کہ جو کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں، مال منال ہو، جائیداد ہو، روپیہ پیسہ ہو، اہل اولاد ہو، کھیتی باڑی ہو، جو کچھ ہے یہ سب کی سب اللہ کی نعمت ہے، یہ سب کی سب اللہ کی نعمت ہے۔ اس پر اگر آدمی اتراتا ہے، اس پر آدمی اگر گھمنڈ کرتا ہے، اس کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھ کر بلکہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کو اپنی چالاکی سے حاصل کر رہے ہیں، تو وہ بیوقوف ہے، اس کو جانکاری ہی نہیں ہے، اور اس کا ایک گھمنڈ اسے ایک دن اللہ کے عذاب سے ضرور دوچار کرائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ رزاق اللہ رب العالمین ہے۔ کیا فرمایا؟ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں جانا کہ اللہ رب العالمین جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں روزی کنجی ہے، اسی کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے کی کنجی ہے، اسی کے ہاتھ میں روزی کو کشادہ کرنا اور روزی کو تنگ کرنا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ چھین بھی لیتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو عقل مندی یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹو، اس سے مانگو، اس کی نعمت پر اس کا شکر بجا لاؤ، اور اسی سے اپنے آپ کو باندھ کر رکھو۔ اسی لیے آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس چیز میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اس سے فائدہ حقیقت میں اہل ایمان کو ہوتا ہے، جو اللہ پر توکل اعتماد رکھتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دیے پر شکر بجا لاتے ہیں، اور جو بھی کم زیادہ ملتا ہے اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔